رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دن کا ہم نے چگنا ہے، سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے، کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی، دفتروں کی تیاری ہے، حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ہوئے الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے، اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے، اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے، اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے، اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے، اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے، اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے، اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے، اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے، اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا،
تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا۔ موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھتی ہے اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا، ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی۔ وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، رو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو صحیح تول یا غلط تول میں دیکھ رہا ہوں، تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر،
میں دیکھ رہا ہوں، لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے، اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی، اللہ پوچھے گا کون باقی، تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم، تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں، تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبے ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں نے پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی، تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی، اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں،
بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو۔ چھٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے، تمہارے یہاں ہفتے اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور اتوار، تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں، اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے، چھٹی۔ ہاں پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن؟ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوشی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبد الجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں نہیں، پھر نماز ہے نہیں، پھر روزہ ہے نہیں، پھر زکوٰۃ ہے نہیں، پھر حج ہے نہیں، پھر جہاد ہے نہیں، تبلیغ ہے نہیں، سب سے پہلے میرے عمل سے، میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گی، میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے، میرے حج زکاتیں ہوا۔ اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میں نے یہیں پڑھا ہے اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑھا۔
برا آدمی، بیسر رجل، بیسر عبد، لیکن کمینہ، کمینہ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے، کہاں؟ آپ نے کہا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، اپنی بیوی کو عزت دے کے رہوں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے خامند اور بیوی کے تعلق کا صحیح ہونا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہ بیج ہے۔ تو آج عمل تو لے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس ہٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو بھائی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب، کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، اب بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے، ناگن کو بٹھایا ہوا ہے، زبان نہیں ہے، خنجر کو بٹھایا ہوا ہے، دوری دھار کا خنجر ہے، جس نے دلوں کو چیر دیا، جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے محبتوں کو ویران کر دیا، سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے بچے بچیوں، تمہاری ابتدائی عمر ہے، اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے محبت سے بھر دو، تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، یوں ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو پکڑو۔ مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے؟ پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھکڑی لگاتی ہے۔ میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ دیکھو یہاں سے، فرشتہ آ کے یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا، اور وہ یوں کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا، اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ عورتوں کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، ویسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو، ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے، جو ظلم کی زندگی مر گئے، جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے، جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے۔ ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میرے بچوں، میری اور تم سب ہماری اولاد ہو، ہماری قوم کا، ملک کا سرمایہ ہو۔ جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی۔ جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی۔ ہم یتیم ہو گئے، ہم فقیر ہو گئے، میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا، آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں، آپ نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں نام لیا خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا
جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی، جب شراب پی جائے گی، زنا ہوگا تو قیامت آئے گی، پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی. کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا. صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال. صحابی آپ بھاگ کے گئے. ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ. پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی. کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہم نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. وہ ماں آ گئی. آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں غور سے سنو، یہ بچیاں بھی غور سے سنو. کہا جی میں ناراض ہوں. کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے. بس مجھے اس کا دکھ درد ہے. آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی زبان کا لہجہ روکھا. کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا. اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا. حالانکہ قرآن کہتا کلن وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. سفارش کرتے ہو، معاف کرتے ہو؟ کہ جی میں اب معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ ناکام انسان کی شکل ہے. بچوں یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے. اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے. ہماری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے، پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے. اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی. اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئی تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا. اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ. یہ جائے گا یہ 5 فٹ کے قد میں، 6 فٹ کے قد میں. لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا 130 فٹ. آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو، یہ بچیاں بھی جانتے ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی. سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ہماری دادی حوا سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت. ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی. دونوں کا قد 130 فٹ تھا. یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس کے نا یہ چھوٹے ہو گئے. ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں. اس ذمہ دار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر. مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کرتا. وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا. ذمہ دار گھر گیا، مراسی سو گیا. چور گھوڑا لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اب تو میں مارا گیا. اس نے اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر ہوئی تو ذمہ دار باہر نکلا. گھوڑا کی دے کہ صحیح آئے کھلوتا ہے. بے وقوف ہے، گھوڑا ہے؟ بے تو خرگوش ہے. کہ نہیں صحیح گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی ہے تے گھس کے تے خرگوش آ رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے سال ہم پر بیتے ہیں
ٹائم نے ہمیں ایسے کھرچا، ایسے کرتے 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 ہمارے یہ قد بنا دیے، اور آئندہ اس سے بھی چھوٹے ہوں گے اگلی نسلوں میں، اللہ اسے واپس لوٹائے گا 130 فٹ۔